السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ حکیم سید اسلم شاہ۔ ناظرین، ہم جس قدر اعلیٰ معیاری، متوازن اور غذائیت سے بھرپور غذا کا انتخاب کریں گے، اسی قدر ہمارا جسم زیادہ طاقتور، توانا اور صحت مند اور مضبوط ہوگا، کیونکہ جسم کی مصنوعی توانائی اور صحت مندی کا تمام تر انحصار قوت مدافعت پر ہوتا ہے۔ جی ناظرین، قوت مدافعت کی مضبوطی اور توانائی کا دار و مدار عمدہ معیاری اور متوازن غذا پر ہوتا ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ مکمل غذا ہی ہمیں مکمل صحت فراہم کرتی ہے۔ غذائی اجزاء جسم میں سر انجام پانے والے مختلف اعمال و افعال کی کارکردگی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے لازمی اور ضروری ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ اجزاء ہم اپنے کھائے جانے والی خوراک سے حاصل کرتے ہیں۔ کھاتے وقت یہ بالکل اہم نہیں ہوتا کہ آپ نے کتنا کھایا ہے، بلکہ اہم یہ ہوتا ہے کہ کیا کھایا ہے۔ ناشتہ دن کی اہم ترین غذا ہوتی ہے۔ ایک صحت مند ناشتے سے آپ کو قوت ملتی ہے، جس سے دن بھر بہتر فیصلے لینے میں مدد ملتی ہے۔ ناظرین، دہی کیلشیم سے مالا مال ہوتا ہے اور اس میں پروٹین بھی شامل ہوتا ہے۔ آپ چاہیں تو اس کے ساتھ پھلوں کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کا ناشتہ مزید غذائیت سے بھرپور ہو جائے گا۔ ناظرین، پہلے انڈوں کو زیادہ کولیسٹرول ہونے کی وجہ سے ایک اچھے ناشتے کے طور پر نہیں دیکھا جاتا تھا، تاہم حالیہ مطالعات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ انڈے میں وٹامن ڈی کا ایک بہترین ذخیرہ ہے اور اس میں شامل کولیسٹرول ہمارے لیے اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا پہلے سمجھا جاتا تھا۔ ناظرین، ماہرین طب کے مطابق اگر آپ دن بھر دیگر کھانوں کے اوقات کے دوران زیادہ کولیسٹرول نہیں لے رہے تو انڈے آپ کے لیے بہترین ہے۔ اس کے علاوہ صبح کے ناشتے میں اناج، گندم کی روٹی، دلیا شامل ہے، جو فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں اور بہترین ناشتے میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اس میں قدرت نے طاقت کے کئی راز چھپا رکھے ہیں، البتہ ان چیزوں کا استعمال چینی کے ساتھ نہ کیا جائے تو بہتر ہوتا ہے۔ ناظرین، وٹامن بی انسانی جسم اور تندرستی کو قائم رکھنے اور بحال کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اعصابی نظام کو متحرک رکھنے میں اس کا بڑا اہم کردار مانا جاتا ہے۔ دل، دماغ اور اعضاء کو مضبوطی فراہم کرنے میں بھی اس کی اہمیت مسلمہ ہے۔ نظام ہضم کو برقرار رکھنے اور صحت و تازگی بدنی نشو و نما میں بہترین مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، جسم انسانی میں اس کی کمی رونما ہونے سے دل اور اعصاب بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ ذہنی تناؤ اور اعصابی دباؤ جیسے عوارض سر اٹھا کر جینا دوبر کر دیتے ہیں۔ وٹامن بی قدرتی حصول کے لیے گندم، مکئی، دالیں، چاول، کلیجی، انڈے کی زردی اور دودھ کی مصنوعات متواتر استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ تمام تر ترکاریوں، سبزیوں اور پھلوں میں کافی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ ناظرین، طبی ماہرین نے روزمرہ کی غذاؤں میں پھلوں اور سبزیوں کے استعمال کو انسانی جسم کے لیے زیادہ اہمیت دی ہے۔ وٹامن سی سلاد، گاجر، مولی، شلجم، ٹماٹر، پیاز، کھیرا، پالک، بند گوبھی، چقندر، آملہ، سیب، پپیتا، انگور، لیمو، آم، سنترا اور اناناس میں وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ ناظرین، فولاد دماغی چستی کو قائم رکھنے اور اکتاہٹ اور تھکاوٹ دور کرنے میں اہم کردار کا حامل ہوتا ہے۔ انسان کو چڑچڑا پن سے نجات دلاتا ہے، خوف و بزدلی اور کاہلی کے احساس سے بچاتا ہے۔ فاسفورس کو دماغی صلاحیتوں میں اضافہ کرنے کے لیے خاص نسبت دی جاتی ہے۔ فاسفورس ہمارے جسم میں پروٹین کے ساتھ مل کر جسمانی خلیات میں پائی جاتی ہے۔ ناظرین، دماغ و اعصاب کی مخصوص رطوبات میں اس کی موجودگی لازمی ہوتی ہے، جو خون میں نمکیات کی شکل میں شامل رہتی ہے۔ بدن انسانی کے لیے لازمی غذائی اجزاء کی مطلوبہ مقدار کو اپنی خوراک میں شامل کر کے مختلف امراض سے بآسانی محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ناظرین، ذرا سی احتیاط اور غذائی انتخاب ہمارے لیے صحت و تندرستی کا پیغام بن سکتا ہے۔ غیر معیاری اور ناقص خوراک کا استعمال، عدم صفائی اور غیر صحت مندانہ طرز عمل کا مظاہرہ ہمیں بیماریوں کے نرغے میں پھنسا دیتا ہے۔ ناظرین، دانش مندانہ راستہ تو یہی ہے کہ ہم عمدہ غذا کا انتخاب کر کے صحت مند رہیں، علاج معالجے پر خرچ کرنے کی بجائے صحت کو قائم رکھنے کی تدابیر و تراکیب پر عمل پیرا ہو۔ ناظرین، ذرا سی ہمت اور کوشش کر کے دیکھیں، انشاءاللہ صحت آپ کے قدم چومے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، ہم سب کا اللہ نگہبان۔ آپ سے گزارش ہے ای طب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ پائے۔